آج ہم بات کریں گے 2026 کی کہ 2026 ڈفرینٹ زوڈک سائنس پہ کس طرح جو ہے وہ اس کا امپیکٹ رہنے والا ہے. پرٹیکولرلی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیو آپ کی کہ آپ کے اوپر 2026 کے کیا اثرات آنے والے ہیں. یہ جو ریڈنگ ہے یہ سن سائن بیسڈ ہوگی, مون سائن بیسڈ نہیں, لیکن کہیں کہیں پہ آپ مون سائن والے اس سے اپنے آپ کو ریزونیٹ بھی کر پائیں گے. اس ویڈیو میں بات کروں گی کاسمک تھیم آف 2026 کی, پھر میں بات کروں گی آپ کے میجر پلانٹری انرجیز کے آپ کے اوپر جو افیکٹس آنے والے ہیں اس کی, آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس پہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کی ورڈز جو رہنے والے ہیں 2026 کے, پھر ہم بات کریں گے پاور منتھس اینڈ ٹرننگ پوائنٹس کی, پھر بات کریں گے ریلیشن شپ اور فیملی کی, دین فائنینسز کی, دین ہم بات کریں گے ہیلتھ کی اور ویلنس کی, دین بات کریں گے ایجوکیشن اینڈ لرننگ کی, اور پھر ہم بات کریں گے ٹریول, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اسپرچول گروتھ کی اور لکی کرسٹلز کی, اور پھر ہم ایئرلی ایڈوائس کی بات کریں گے. تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے وہ سبسکرائب کر لیجئے گا, اور کومنٹس میں ہمیں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا, بیکاز آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو نصرتین ود سمیہ چشتی. لیو 2026 دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کاسمک تھیم آف دا ایئر جو ہے وہ آپ کے لیے کیا رہنے والا ہے. یہ سال جو ہے وہ آپ کے لیے اپنے اندر کے سورج کو پہچاننے کا سال رہے گا. روشنی اور مقصد کا ملاپ آپ دیکھیں گے. یہ سال آپ کو یہ سکھائے گا کہ چمکنے کا مطلب توجہ پانا نہیں بلکہ روشنی بانٹنے کا کام ہے. یہ وہ وقت ہے جب لیو آپ یہ سمجھیں گے کہ اصل طاقت جو ہے وہ شہرت سے نہیں ملتی بلکہ خدمت سے آتی ہے. آپ کا سفر اب ایگو سے سول کی طرف بڑھ رہا ہوگا. اب آپ روشنی کا مینار بننے جا رہے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں پلانٹری انرجیز جو ہیں وہ کس طرح آپ پہ کام کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سن کی انرجی جو کہ آئیڈینٹی, لائٹ اور پرپز رکھتی ہے, اور آبویسلی سن از یور رولنگ پلانٹ, تو وہ آپ کو بھر بھر کے یہ انرجی جو ہیں وہ دے گا. اور دیکھتے ہیں کہ 2026 میں آپ کی زندگی میں یہ انرجیز جو ہیں وہ کس طرح کام کریں گی. تو آپ کی زندگی کا مرکزی اور سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ انہی انرجیز کے ارد گرد گھومنے والا ہے. یہ آپ کے اندر وہ آگ جگائے گا جو اپنی سچائی کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی آپ کو دے کے جائیں گی. لیکن اس بار یہ روشنی جو ہے وہ نرمی اور دانائی اور سخاوت کے ساتھ ہونے والی ہے. اب قیادت کا مطلب دوسروں کو ان کا نور دکھانا, نہ کہ خود سب سے زیادہ چمکنا رہے گا. اب دیکھتے ہیں انرجی سیٹرن کی کیسے رہنے والی ہے, جو کہ انرجی ہے ڈسپلن کی, وزڈم کی اور لیگیسی کی. سیٹرن آپ کی لگن کو اب ایک شکل دینے والا ہے, آپ کے خوابوں کو زمین پر لے کے آئے گا. یہ آپ کو سکھائے گا کہ ذمہ داری ہی حقیقی طاقت رکھتی ہے. آپ اپنی تخلیقی قوت کو اب ایک مقصد اور ایک مشن اور ایک پائیدار کامیابی میں بدلنے جا رہے ہیں. صبر کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا اس سال, مگر انعام بھی ڈیفینیٹلی آپ کو بڑا ملے گا. سیٹرن آپ کی بنیادوں کو بہت مضبوط کرنے جا رہا ہے. بات کرتے ہیں نیپچون کی انرجی کی, جو کہ کمپیشن جو ہے وہ امیجینیشن اور ہیلنگ کی انرجی ہے. تو نیپچون آپ کے دل کے دروازے جو ہیں ان کو نرم کرے گا. یہ آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ عظمت جو ہے وہ محبت کے بغیر جو ہے وہ ادھوری رہتی ہے. آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ روحانی رنگ اختیار کرنے جا رہی ہیں. آرٹ, میوزک اور ہیلنگ میں نیا جذبہ پیدا ہونے جا رہا ہے. جذباتی گہرائی بڑھے گی اور انٹیوشنز بھی تیز ہوں گی. نیپچون آپ کو یہ سکھائے گا کہ فخر کے ساتھ عاجزی کیسے اپنائی جا سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر کی انرجی کیسی رہے گی, جو کہ انرجی ہے گروتھ کی, ایکسپینشن کی اینڈ ٹیچنگ کی. جوپیٹر آپ کے دائرہ علم کو جو ہے وہ اب وسیع کرے گا, اور آپ کے اندر ایک مینٹور, ٹیچر اور گائیڈ جو ہے وہ بیدار ہونے والا ہے. اور یہ سال 2026 جو ہے روحانی اور ذہنی وسعت کے موقع جو ہے وہ لے کے آئے گا, سفر, تعلیم اور نئی بصیرت کی صورت میں. جوپیٹر کہتا ہے تمہاری روشنی اس وقت بڑھتی ہے جب وہ دوسروں کی رہنمائی کرتی ہے. تھیم فار 2026 رہنے والا ہے کہ بادشاہی جو ہے وہ تاج سے نہیں آتی بلکہ اس سکون, وقار اور محبت سے آتی ہے جو تم اپنے دل میں رکھتے ہو. لیو 2026 جو ہے وہ آپ کے لیے ری برتھ کا سال ہوگا. یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے اندر کی اندرونی روشنی جو ہے اس کو دوبارہ باہر لائیں گے, جہاں خوف ختم ہوگا اور خود پر یقین کا آغاز بھی ہوگا. اگر پچھلے سالوں میں آپ نے خود کو مایوس اور شک کی نظر سے یا
تھکا ہوا پایا ہے، تو اب یہ سال آئے گا جو آپ کو نئے حوصلے، نئی سمت اور نئے دل کے احساس کے ساتھ آپ جئیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس سال کا وہ پرانے پیٹرن توڑنے اور خود کو نئے سرے سے پہچاننے کا وقت رہنے والا ہے۔ درمیانی حصہ جو ہے وہ نئے ریلیشن شپ، قیادت اور دل کے فیصلوں کا ٹائم رہے گا، اور آخری حصہ جو ہے وہ فورگیونیس، ہیلنگ اور انر پیس کی تکمیل رہے گا۔ یہ سال آپ کو کہتا ہے اپنی روشنی سے مت ڈرو، تمہارا جنم ہی روشنی پھیلانے کے لیے ہوا ہے۔ تو لیو، آپ کو خود پہ ٹرسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر میں آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کروں تو لیو کا نشان ہے دل، وارمتھ اور جینرس اینڈ کانفیڈنٹ۔ تو آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ مگر 2026 میں آپ کے اندر ایک نئی نرمی اور ایک نئی گہرائی جو ہے وہ مجھے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ نہ صرف امپریس کرنے کے لیے بلکہ آپ جئیں گے دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ آپ سیکھیں گے کہ لیڈرشپ کا مطلب جو ہے حکم دینا نہیں بلکہ دوسروں کو انسپائر کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل طاقت خاموش جو وقار ہے اسی میں ہے، اصل عزت جو ہے وہ عاجزی ہی میں ہے۔ یہ سال آپ کے دل کو کلینس کرے گا، ایگو کو نرمی میں اور انٹیوشن کو اسٹرینتھ میں بدلے گا۔ لیسن آف دی ایئر رہنے والا ہے لیو 2026 میں آپ کے لیے کہ کبھی کبھی روشنی کے قریب آنے کے لیے اپنی پرانی آگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیو 2026 میں کی ورڈز اور انرجی آپ کے لیے رہنے والی ہیں ریکگنیشن، کریٹیوٹی، کانفیڈنس اینڈ ڈیوائن سپورٹ اینڈ ہیلنگ۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس آسپیکٹس میں ہم ان کو دیکھیں گے اپنی گروتھ میں۔ کانفیڈنس جو ہے وہ آپ اپنی انر لائٹ سے دوبارہ جڑنے کا کانفیڈنس آپ میں پیدا ہوگا۔ اگر میں کریٹیوٹی کی بات کروں تو نئے آئیڈیاز اینڈ آرٹسٹک ایکسپریشن اینڈ پبلک پلیٹ فارم پر کامیابی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اگر میں ریکگنیشن کی بات کروں تو جو خواب برسوں سے دل میں تھے اب دنیا ان کو دیکھے گی۔ اگر میں ہیلنگ کی بات کروں لیو تو پرانے زخموں کا کلوجر، خاص طور پر دل سے جڑے رشتوں اور فیملی میں۔ اگر میں ڈیوائن سپورٹ کی بات کروں تو اب آپ کو اپنی زندگی میں ڈیوائن پاور کے ساتھ اپنی الائنمنٹ بھی اس سال ملے گی۔ یہ سال آپ کو وہ چمک واپس کرے گا جو کبھی حالات نے آپ سے چھین لی تھی۔ اگر میں پاور منتھس اور ٹرننگ پوائنٹس کی بات کروں لیو 2026 میں تو فیبروری میں یہ مہینہ جو ہے وہ ایموشنل اویکننگ کا وقت رہے گا۔ دل کے اندر چھپی خواہشات اور پرانے جذبات اب روشنی میں آئیں گے۔ کسی اہم تعلق یا پارٹنرشپ میں انڈرسٹینڈنگ بھی مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ وقت ہے اپنی سینسٹیوٹی کو اپنی طاقت میں کنورٹ کرنے کا۔ اپریل میں آپ کی سیلف ایکسپریشن اینڈ بولڈ ایکشن جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی کریٹیو انرجی جو ہے وہ اس ٹائم پہ عروج پہ ہوگی۔ کیریئر میں کوئی نیا آغاز ہو سکتا ہے جیسے کوئی پروموشن، کوئی ریکگنیشن یا میجر پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر اگست کی میں بات کروں تو آپ کی پاور، کرزما اور ڈیوائن الائنمنٹ کا یہ وقت رہنے والا ہے۔ دل، دماغ اور روح جو ہے وہ تینوں ان میں الائنمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ مہینہ جو ہے ایموشنل بیلنس اور ڈیسٹنی کے فیصلے لینے کے لیے بہترین رہے گا۔ کچھ چیزیں جو اب آپ کی گروتھ کے لیے نہیں ہیں وہ خود بخود آپ کی زندگی سے جو ہیں وہ نکل جائیں گی۔ آپ کے اورا میں ایک نیا گلو بھی آئے گا۔ نومبر کی اگر میں بات کروں تو ایئر اینڈ ٹرانسفارمیشن شروع ہوگی۔ پچھلے 10 مہینوں میں جو کچھ آپ نے سیکھا اب اس کا پریکٹیکل رزلٹ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مہینہ میچورٹی، گریٹیٹیوڈ اور ایموشنل ایویلیویشن کا مہینہ رہے گا۔ اگر آپ نے کسی ریلیشن شپ یا کیریئر یا کسی بھی اور کام میں اپنی آپ کو پچھلے کچھ مہینوں میں رکھا ہوا تھا تو آپ کو اس مہینے میں وہ ایوارڈ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کا دل کہے گا میں وہ بن چکا ہوں جو میں ہمیشہ سے بننا چاہتا تھا۔ 2026 میں لیو آپ کی بیداری کا سال رہنے والا ہے۔ فروری آپ کو جگائے گا، اپریل آپ کو نمایاں کرے گا، اگست آپ کو نیا وقار دے گا اور نومبر اب آپ کو مکمل کر دے گا۔ اگر میں ریلیشن شپ اور فیملی کی بات کروں تو فرسٹ فیز آف دا ایئر جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل جو ہے رشتوں میں رہے گا ٹیسٹنگ پیریڈ، اور خاص طور پر اگر آپ نے خود کو زیادہ قربان کیا ہوا ہے تو یہ وقت ہے ایموشنل باؤنڈریز جو ہے کریٹ کرنے کا۔ ایڈوائز اس فیز کے لیے رہنے والی ہے خاموش رہ کر یہ دیکھیں کہ کون آپ کی موجودگی کی قدر کرتا ہے اور کون صرف آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہم مڈل فیز کی بات کریں جو کہ مئی ٹو اگست رہنے والا ہے تو لو لائف میں ایکسائٹمنٹ، اٹینشن اور وارمتھ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ کے لیے پرپوزل اور ریلیشن شپ ہیلنگ بھی ممکن ہے۔
فیملی میں یونٹی کا احساس بھی اس ٹائم پہ بڑھے گا. آپ محبت میں ایگو نہیں احساس کو اہمیت دیں گے. اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو ڈسمبر رہنے والا ہے تو میرڈ لیو کے لیے ایموشنل ہارمنی کا ٹائم رہنے والا ہے. سنگل افراد کے لیے کسی میچور لو کنیکشن کے بھی امکانات ہیں. اب دیکھتے ہیں لیو آپ کے کیریئر اور جاب میں 2026 کیسا رہے گا. فرسٹ فیز جو ہے ایئر کا جو کہ جنوری ٹو اپریل ہے اس میں سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ ختم ہوں گے. آپ کو نئی لیڈرشپ یا پروجیکٹ رولز یا پبلک سپیکنگ کا بھی موقع مل سکتا ہے. مڈل فیز جو ہے وہ مئی ٹو اگست جو ہے وہ آپ کا پبلک امیج گرو بھی کرے گا اور گلو بھی کرے گا. آرٹسٹ، ٹیچرز، ہیلرز اور میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کی ڈیسٹنی کا کوئی اور ہی لیول ہوگا. ان کی گروتھ بہت ریپڈ ہوگی اور بڑی بہترین ہوگی. ریکگنیشن اور ریوارڈ اور فیم جو ہے وہ ممکن ہے. اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں تو سپٹمبر ٹو ڈسمبر جو ہے وہ پیشنس اور کانفیڈنس سے لانگ ٹرم سکسیس حاصل ہوگی. اور ایڈوائز اس ٹائم کے لیے رہنے والی ہے کہ آپ اپنی روشنی دوسروں سے چھپائیں مت، اسے دنیا کے لیے رہنمائی بنائیں. اگر میں فائنینس اور ویلتھ کی بات کروں لیو تو 2026 میں فرسٹ فیز میں جنوری ٹو اپریل میں فائنینشیل انسرٹینٹی جو ہے وہ ممکن ہے، مگر یہ جو ہے یہ ایک عارضی سا ٹائم ہوگا. یہ فیز جو ہے وہ بڑا تھوڑا اس کا تھوڑا سپین رہے گا. اور اگر میں مڈل فیز کی بات کروں جو مئی اور اگست کا رہنے والا ہے تو انکم سورسز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور سائیڈ بزنس اور فیمڈ بیس انکم جو ہے اس کے مواقع آپ کو ملیں گے. فائنل فیز کی اگر میں بات کروں تو یہ سپٹمبر ٹو ڈسمبر ہے جو لگژری خریدنے کا آپ کا اس ٹائم پہ بہت دل چاہے گا. ایموشنل سپینڈنگ سے آپ نے بچنا ہے. پراپرٹی اور انہیریٹنس ریلیٹڈ گین کے بھی کبھی امکانات ہیں. اگر میں ہیلتھ اور ویلنس کی بات کروں لیو تو فرسٹ فیز جو ہے وہ آپ کا رہے گا جنوری ٹو اپریل جو کہ ہارٹ، بی پی اور سٹریس ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. مارننگ میڈیٹیشن اور بریدنگ ایکسرسائزز جو ہیں وہ آپ کو کافی فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر میں مڈل فیز کی بات کروں جو کہ مئی اور اگست ہے تو انرجی ہائی رہنے والی ہے، مگر اوور کانفیڈنس سے آپ کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. لائٹ میلز، سیزنل فروٹس اینڈ گرین جوسز جو ہیں وہ آپ کو کافی فائدہ دیں گے. اور اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو ڈسمبر رہنے والا ہے تو ایموشنل ہیلنگ جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہوگی اور انرجی تھراپیز، ریکی اور میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کو روحانی سکون بھی دیں گی. اب دیکھتے ہیں آپ کی ایجوکیشن اور لرننگ لیو 2026 میں کیسے رہنے والی ہیں. فرسٹ فیز جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل کا رہے گا. اس عرصے میں آپ کی توجہ جو ہے علم بڑھانے اور لیڈرشپ سکلز کو مضبوط کرنے پہ رہے گی. لیو نئے کورسز، ورکشاپس اور مینٹورشپ پروگرام میں دلچسپی آپ لیتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ کے اس وجہ سے آپ کے کانفیڈنس اور اسٹریٹجک سوچ کو جو ہے وہ بھی بہتری ملے گی. نئے آئیڈیاز آپ کے کریٹیو مائنڈ کو اور جگائیں گے. نوٹ کریں کیونکہ یہ مستقبل کے مواقع آپ کے لیے بہترین رہنے والے ہیں. مڈل فیز کی اگر میں بات کروں تو وہ رہے گا مئی ٹو اگست جو کہ پریکٹیکل لرننگ اور اسکل بلڈنگ کے لیے بہت اہم رہنے والا ہے. یہ وقت جو ہے وہ پروفیشنل سرٹیفکیشن اور کریٹیو پرسوٹس اینڈ پبلک اسپیکنگ اسکلز پر فوکس کرنے کے لیے بہترین ٹائم رہے گا. ساتھیوں سے یا مینٹورس کے ساتھ کولیبوریشن آپ کی ترقی میں مددگار رہیں گے. اگر میں فائنل فیز کی بات کروں جو کہ سپٹمبر ٹو ڈسمبر ہے تو یہ وقت سیلف ریفلیکشن اور عملی اطلاق کا ہے. جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی اب کرنے کا وقت آ گیا ہے، چاہے وہ کیریئر ہو یا پرسنل پروجیکٹس ہوں. ہینڈز آن ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپیریمنٹیشن آپ کی گروتھ کو مستحکم کریں گے اور آپ اس سال 2026 میں سیکھیں گے کہ نالج تب سب سے زیادہ چمکتا ہے جب اسے ایکشن اور کریج کے ساتھ جوڑا جائے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ٹریول اور ایڈونچر کیسا رہنے والا ہے 2026 میں. تو لیو کے لیے یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روح اور دل دونوں کے لیے تحریک بنے گا. یہ سال لیو آپ کو نئے مقامات اور کریٹیو ایکسپیرینسز اور آپ کی انر ایکسپلوریشن کے موقع جو ہیں وہ فراہم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیو آپ کی فائر انرجی کے ساتھ ہر سفر جو ہے وہ سیلف ایکسپریشن اور کانفیڈنس کے بڑھانے کا ذریعہ بھی بنے گا. اور اب دیکھتے ہیں کہ ٹریول کے لیے بہترین مہینے کون سے رہنے والے ہیں. تو مارچ جو ہے وہ کریٹیو سیلف ڈسکوری ٹرپس کے لیے بہتر رہنے والا ہے. اس میں آپ سولو ایڈونچرز کر سکتے ہیں اور انسپائریشنل جرنیز جو آپ کے اندر کی آگ کو اور زیادہ روشن کریں گے. جون جو ہے وہ آپ کے پروفیشنل اینڈ لرننگ
لرننگ جرنیز کے لیے بہترین رہنے والا ہے، جیسے کہ ورک شاپ، سیمینارز اینڈ شارٹ بزنسز اور ایجوکیشنل ٹرپس جو ہیں وہ آپ یا کوئی کیریئر ریلیٹڈ ٹریول جو ہے وہ آپ کی گروتھ کو اور زیادہ بوسٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سپٹمبر کی اگر میں بات کروں تو روحانی اور سولفل جرنی، میڈیٹیشن اینڈ نیچر ایکسکرشن اینڈ ریٹریٹس جو آپ کو ایموشنل بیلنس اور انر پیس دیں گے۔ کاسمک ایڈوائس کی اگر میں بات کروں 2026 میں لیو آپ کے لیے ہر سفر جو ہے وہ سیلف ڈسکوری کا رہنے والا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ کا آپ کو موقع ملے گا، جہاں آپ کا دل نہ صرف روشن ہوگا بلکہ آپ اپنی ریالٹی کو جو ہے وہ روشنی میں کنورٹ کریں گے۔ لکی کرسٹلز جو ہیں لیو 2026 میں آپ کے لیے رہنے والے ہیں سن سٹون، روبی اینڈ پیریڈاٹ۔ آپ ان کو اپنی رنگ فنگر میں پہن سکتے ہیں یا پینڈنٹ اور بریسلٹ کی صورت میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹل بہترین رہے گا گولڈ۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی اسپرچل اور پرسنل گروتھ۔ یہ سال آپ کے اندر کے سورج کو جگانے کا سال رہنے والا ہے۔ اگر پچھلے سال آپ نے اپنی چمک دوسروں کے لیے دبا لی تھی تو اب وقت ہے خود کو عزت دینے کا، خود کو قبول کرنے کا اور اپنی روشنی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا۔ ایئرلی ایڈوائز آپ کے لیے رہنے والی ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو ایگو سے بچائیں، محبت اور خلوص اس میں ڈالیں، اور اگر میں کیریئر کی بات کروں تو اپنی روشنی کو اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے لائیے۔ اگر فائنینسز کی بات کروں تو ایموشنل اسپینڈنگ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ ہیلتھ کی بات رہے گی تو دل اور نیند کا خاص خیال رکھنا ہے۔ روحانیت کی یعنی کہ اسپرچویلٹی کی میں بات کروں تو دعا، گریٹیٹیوڈ جرنلنگ اور میڈیٹیشن بہترین رہنے والے ہیں۔ لیو 2026 جو ہے وہ آپ کے لیے سیلف ریکگنیشن اور ڈیوائن پار کا سال رہنے والا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے اندر کے سورج کو جگانے کا، کیونکہ دنیا تب روشن ہوگی جب آپ اپنی روشنی دوسروں کو بانٹیں گے۔ لیو آپ کی چمک جو ہے وہ دنیا کو نہ صرف چمکانے کے لیے بلکہ خود کو بھی شائن کرنے کے لیے ہے۔ یہ سال آپ کے اندر کے کنگ اور کوئنز کو جو ہے جگائے گا، بیدار کرے گا، جہاں آپ خود اپنے تخت کے، اپنے تھرون کے جو ہیں وہ مالک ہوں گے۔ میری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ آنے والا سال جو ہے 2026 جو ہے وہ آپ سب کے لیے محبت، خوشیاں اور کامیابیاں جو ہے وہ لے کے آئے، اور آپ کے دل میں وہ امیدیں جگائے، اور ہر دن جو ہے وہ ایک نیا اور مثبت آغاز ہو۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی۔